اب ایک معاہدہ ہو گیا ہمارا اور اس کا، وہ پردے کے پیچھے چلا گیا، خاموش ہے، ٹھیک ہے، ظلم ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، نہیں بول رہا۔ اب وہ کچھ نشانیاں بھیجتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے دیکھو، اس کے ذریعے سے مجھے پہچانو۔ مختلف ٹول بھیجے اس نے، اس میں سے ایک بہت بڑا ٹول ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے ایک چیز پیدا کی ہے جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں، وقت کہتے ہیں، وقت۔ اس نے وقت بنایا، وقت اس کو ثابت کرنے والی بہت بڑا ٹول ہے، اس کو دکھانے والا بہت بڑا ٹول ہے۔ اس نے ٹائم بنایا۔ ٹائم کیا شے؟ یہ نئی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ جدید کو قدیم بنا دینے والی شے وقت، حال کو ماضی بنا دینے والی شے وقت۔ وقت کا اور کام کیا ہے؟ وقت کا کام کیا ہے؟ نئی چیز کو پرانا کر دینا۔ ٹائم جیسی ہی اپلائی ہوگا، نئی چیز اب پرانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائم بنایا جو کہ الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک ہے، اس کو فنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت بنا دیا۔ وقت جس پر سے گزر گیا اس کو فنا کر دیا، اس کو پرانا کر دیا۔ ہم ٹائم باؤنڈ ہیں، وقت کے اندر ہیں۔ ہر لمحہ ہم قدیم ہو رہے ہیں، ہر لمحہ ہم ختم ہو رہے ہیں۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس بات کرنے کے دوران جیسے لفظ آپ تک پہنچتے ہیں، وہ لفظ میرے ہونٹوں سے جو نکلے ہوئے ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہر لمحے ہم چینج ہو رہے ہیں۔ انگلش کی بڑی مشہور کہاوت ہے نا، اگر کوئی دنیا میں کانسٹنٹ چیز جو سی ہے، مستقل جو سی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ چینج صرف کانسٹنٹ ہے، باقی کوئی شے کانسٹنٹ۔ اور اس چینج کو ایگزسٹ کرنے والی شے کون سی ہے؟ بنا دینے والی شے کون سی ہے؟ وقت۔ آج دیکھیں 30-40 سال پہلے ہم کیا تھے، اب ہم پرانے ہو چکے ہیں، پریزنٹ ہے ہی نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے پریزنٹ مومنٹ، جو حال جو ہم کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی فرض کریں میں گلاس پکڑا ہوں، یہ جیسے ہی میں نے گلاس پکڑا اور جیسے ہی یہ ادراک میرے ذہن تک گیا، یہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ حال کہاں ہے؟ There is no present my dear، کوئی پریزنٹ نہیں، کوئی حال نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی صرف ماضی کا حصہ، اس کی یاد رہ جاتی ہے، جس کو ہم فوراً، جب تک وہ ہمارے مائکرو سیکنڈ کے اندر بھی جب اس نے پیغام پہنچایا ہمارے دماغ کے اندر، میں نے گلاس کو پکڑا، اس وقت تک یہ عمل جو سا ہے یہ ماضی بن چکا ہے، حال تو ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حال کیا چیز ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی ہے، اللہ، ایک ہی طاقت ہے جو ان ماضی، حال، مستقبل سے بیونڈ ہے، اوپر ہے۔ وہ وقت کی قیدی نہیں ہے، وقت کی قیدی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وقت کی قیدی نہیں ہے، وقت اس کی قید میں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جہاں پہ آپ کو بہت ساری صفتیں دی ہیں نا، اس نے یہ بھی صفت آپ کو ایک دی ہے۔ ایک مومنٹ ایسا ہے، اس کو مومنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، جو بھی مومنٹ کہیں گے وہ پھر ماضی میں چلا جائے گا۔ ایک چیز ایسی ہے جب آپ ٹائم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ماضی، حال، ماضی، مستقبل سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ایکٹ ہے، وہ آپ کا عمل ہے۔ جیسے ہی آپ نے کام کیا، جیسے ہی آپ پریزنٹ مومنٹ میں آئے، اب آپ ٹائم سے آؤٹ ہو گئے، ماضی اور مستقبل سے آؤٹ ہو گئے۔ یہ اللہ کی صفت ہے جو اس نے آپ کو تھوڑی سی دی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو وہ اللہ سے ہم سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی نا؟ حال کوئی شے نہیں، حال ایگزیکٹلی وہ عمل ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ جب ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، وہ صرف وہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم ٹائم باؤنڈری سے آؤٹ ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ اسی لیے لیڈر وہی بنتے ہیں، امام وہی بنتے ہیں جو پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بھی ہر وقت عمل کر رہا ہے، اللہ بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، وہ ٹائم کا پابند نہیں ہے۔ اور جب آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں، سمجھیں کہ یہ خدائی صفت ہے آپ کے پاس۔ اسی لیے تو تصوف میں جو صوفیاء نے کہا ہے نا کہ جو اصل جو معاملہ ہے نا وہ آپ کا حال ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ایک چیز پیدا کی جس کو ہم وقت کہتے ہیں۔ اس وقت کا کام یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ رکے بغیر ہر جدید کو قدیم بنا رہا ہے، فنا کر رہا ہے، باقی کو فنا بنا رہا ہے، بقا کو فنا میں تبدیل کر رہا ہے۔ وقت کا کام صرف یہی ہے۔